سننے کو نہیں ملیں گے آپ کو یہ باتیں، اور کہیں سننے کو نہیں ملیں گے آپ کو. اس نے قریب ہو کے بلا رہے، قریب بیٹھو قریب بیٹھو، سنو اس باتوں کو، سمجھو اس کو. دیکھو جوڑنے والے بھی فکر کر لو، دیکھو بےچارے بیٹھے ہیں وہاں پہ آرام سے، دیکھو آپس سے بات چیت چالو ہے. جوڑنے والی فکر کرنا چاہیے. پتہ نہیں یہاں بھی بچھی ہوئی ہے، یہاں بھی چھاؤں ہے، ایسا نہیں دھوپ ہے یہاں پہ. آ جاؤ اللہ کے بندو، پیچھے والے آگے آ جاؤ، سرس کھاؤ اپنی زندگی پہ. ایک عملہ تیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 23 سال کی انتھک محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عملے کو تیار کیا. نبی کی صحبت، نبی کی تربیت، اللہ کے کلام کا اترنا، اللہ کی مدد کا دیکھنا. نبی کے معجزات، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا امت کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری بات کو مان لو، ہم کو قبول کر لو. 23 سال کی حد تک محنت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایک عملہ تیار کرایا 1.25 لاکھ کا. اور پھر 1.25 لاکھ کے عملے کو تیار کرنے کے بعد میں آخری آپ کا حج، پہلا اور آخری حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے عملے کو جمع کر کے اپنی ذمہ داری اس عملے پہ ڈال دی. یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے، اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اب آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا قریب. تو صحابہ کرام جو ہے اپنے جان اور اپنے مالوں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور اپنی ذمہ داری کو نبھایا. نہ گھر کو دیکھا، نہ دکان کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، کچھ نہیں، نہ طبیعت کو دیکھا. جانتے تھے کہ ہماری اصل زندگی تو آخرت کی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لا محدود زندگی. ہم تو دنیا میں آئے ہی نہیں کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، مزے کرنے کے لیے. ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم تو جنت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ خوب اچھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو سمجھایا تھا. اور صحابہ پوری دنیا میں بکھر گئے. اس وقت کے زمانے میں جہاں جہاں انسانیت تھی، جہاں جہاں انسانیت تھی، وہاں وہاں صحابہ جو ہے اس محنت کو لے کے پہنچے. 4 مہینے کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 5 کام کے لیے نہیں، پوری زندگی لے کے نکل گئے. جب تک محنت کی گئی، جب تک ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، تب تک صحابہ محنت کرتے رہے. سواریاں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، موٹر گاڑیاں نہیں تھی، ریلوے نہیں تھی، ٹرینیں نہیں تھی، کوئی سادھن نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا کہ ہم کیسے جائیں گے، کیسے کریں گے. جس کو جو ملا ویسے چلے گیا. لوگ پیدل چلے گئے، کچر ملا کچر پہ چلے گئے، گھوڑا ملا گھوڑے پہ چلے گئے، اونٹ ملا اونٹ پہ چلے گئے. پوری دنیا میں بکھر گئے. ہندوستان میں بھی آ گئے، یعنی کہ ہندوستان میں نہیں آئے صحابہ، ہندوستان میں بھی آئے. بلکہ 5 صحابہ کی، 2 یا 5 صحابہ کی قبریں ہندوستان کے اندر میں ہیں. اور ایسے جذبے یہ صحابہ جو ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے صحابہ آواز لگا رہے گی، اللہ اگر ہمیں پتا ہوتا اس دریا کے اس پار بھی تیرے بندے وہاں پہ رہتے ہیں، ہم وہاں جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں. سمندر ہوتا ٹھاکے مارتا ہو، کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن حوصلے، ہمت، ایک فکر، ایک ذمہ داری کا احساس آواز دے رہے. اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا. یوں فرماتے تفسیر میں علماء کرام، اگر گھوڑوں کو اس لیے ڈالا تھا، اگر اللہ کی منشا ہوتی، اللہ کے بندے اور اللہ کے باشندے اگر اس مقام پہ رہتے تو گھوڑوں کو ہمارا پار کرا دیتے ہیں، اس نے گھوڑوں کو ڈال دیا. جب گھوڑوں کا پانی، جب دریا کا پانی گھوڑوں کی جو گردن تک آ گیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس دریا کے اس پار میں کوئی آبادی نہیں ہے، اپنے گھوڑوں کو واپس کیا. ایسے جذبات صحابہ کے، ایسی محنتی صحابہ کے.
وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھی، تمنائیں تھی، ان کی بیوی تھے، بچے تھے، سب کچھ تھا. کوئی خالی پیلی آدمی تھوڑی تھے. نبی کی محنت تھی 23 سال کی، معمولی بات تھوڑی تھی. دعوت کا کام سمجھایا تھا. پہلے عبادت نہیں سمجھائی، اللہ کے احکام نہیں سمجھائی، کوئی تھے ہی نہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی مسئلے، نہ کوئی مسائل. ایک ہی کام تھا، دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. دعوت کی بنیاد پہ ہم نے کو تیار کیا تھا. اس لیے دوستوں بار بار جوڑا جاتا ہے، بار بار دعوت دی جاتی ہے، اجتماعات کیے جاتے ہیں، مسجدوار جماعتیں بنائی جاتی ہے، تاکہ ایک کام کرنے والا عملہ تیار ہو. کام کرنے والا اتنا ہونے کے بعد بھی دیکھو عبادت کے معاملے میں ہماری عبادت کتنی فیصد ہے. ہم کسی نہ کسی محلے میں رہتے ہیں. ہم اپنے محلے پہ نگاہ ڈالیں کہ ہمارے محلے میں مسلمانوں کے کتنے مکان ہیں اور کتنے مرد ہیں اور کتنے مرد مسجد میں کے نماز پڑھتے ہیں. باقی عبادت تو بہت دور کی بات ہے. ہر ایک آدمی اپنے محلے کے بارے میں سوچے. اگر 100 مرد اگر ہمارے محلے کے اندر میں ہے تو مشکل سے 5-6 آدمی نماز میں آتے ہیں. 10 آتے ہوں گے، 12 آتے ہوں گے، 15 آتے ہوں گے. اور کیا تھا فجر میں تو اچھے نہیں آتے ہیں. کبھی کبھی بیچارہ امام اکیلا نماز پڑھ کے چلے جاتا ہے. ہاں جا کے دیکھو دیہاتوں کے حال. خود ہی اذان دے رہا ہے بیچارہ، کوئی نہیں آیا تو خود ہی نماز پڑھا اور چلے گیا. شہروں کے حال دیکھو، 25-30, 40, 50 لوگ نماز میں فجر میں 10-12 آدمی بھی نہیں ہوتے. ہمارا تو عبادت کا یہ حال ہے، تو محنت تو کتنی دور کی بات ہے. وہ ذمہ داری کو دوستوں صحابہ نے پوری کی تھی. دین پہنچا اسی زمانے میں، صحابہ کے دور میں. آج نہیں پہنچا. آج کے زمانے میں دعوت پہنچی ہے پوری دنیا کے ہر ملک میں. اللہ نے جو ہے اپنے اس کام کو، اس محنت کو دنیا کے ہر ملک کے اندر پہنچا دیا. ہر ملک کے اندر میں آخری کنارہ دنیا کا، اس کے بعد میں کوئی آبادی نہیں ہے. مشکل سے جو ہے 10 یا 12-15 منٹ کے لیے سورج نکلتا ہے، مشکل سے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی محنت کو پہنچا دیا. بعض لوگوں کے اندر ولولے تھے، شوق تھا کہ ہم اس ملک پہ جائیں گے محنت لے کے. ناروے کے آگے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو جماعت وہاں گئی. یہ ناروے جو ہے وہ آخری کنارہ ہے. وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر بائی روڈ. تو اس ملک پہ پہنچے تو کانوں میں اذان کی آواز آ رہی کہ یا اللہ، اس ملک پہ ایسے مقام پہ جہاں پہ آبادی ختم ہو رہی ہے، اللہ نے تو اپنا دین پہنچا دیا. تو وہاں کی کارگزاری بھی پوچھا، تو پھر انہوں نے کارگزاری بتائی. گھوڑ کے اونٹوں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ آئے تھے یہاں محنت کرنے کے لیے، یہ ہمارے پروج بتاتے ہیں. ایک آدمی مل گیا جس کا تبلیغ میں 10 دن لگا تھا، وہ رہبر بن گیا. اللہ نے کام لیا ان سے اس ملک کے اندر میں. ابھی دھوکے پہ مت رہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی دین نہیں پہنچے گا. ہم نہیں بھی کریں گے تو اللہ اپنے دین کو پہنچا کے رہے گا. اللہ نے خود کہا کہ تم اس کام سے اگر روگردانی کرو گے، ہم ایسی قوم کو کھڑا کریں گے جو تم سے بہتر ہوگی. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو چنا. اس کام کے لیے چھاٹا ہم کو. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں پڑے رہتے. تو دوستو یہ ساری جو میں نے کارگزاری جو آپ کو سنائی، اس کی وجہ یہ ہے، یہ ساری ذمہ داری جس طریقے سے صحابہ کی تھی، وہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بھی ہے، سارے مسلمانوں کی ہے. اس لیے اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ